السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ اس فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر مسلمان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔
حضرت اسرائیل علیہ السلام کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا اور کچھ دیر بعد جب ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت خزرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد تم اپنے رب عز و جل کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور کسی طرح تم دیکھتے جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قیامت کے دن کفار کی حالت دیکھ لیں تو بہت خوفناک منظر دیکھیں گے کہ جب کفار و مشرکین اپنے رب عز و جل کے پاس اپنے افعال و کردار سے شرمندہ و نادم ہو کر اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے اور عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب عز و جل، اب ہم نے مرنے کے بعد اٹھنے کو اور تیرے وعدے اور وعید کی سچائی کو دیکھ لیا جن کے ہم دنیا میں منکر تھے، اور تجھ سے تیرے رسولوں کی سچائی کو سن لیا، تو اب ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہیں اور اب ہم ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن اس وقت کا ایمان لانا انہیں کچھ کام نہ دے گا، اور کفار کا یہ کہنا بھی جھوٹ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ نیک بن جائیں گے، کیونکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر پہلے کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ انعام آیت نمبر 27 اور 28 میں، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے، اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں، بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ایمان کی ہدایت اور توفیق دے دیتے، اور اس پر ایسا لطف و کرم کرتے کہ اگر وہ اس کا اختیار کرتا تو راہ یاب ہوتا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا کیونکہ ہم کافروں کو جانتے تھے کہ وہ کفر ہی اختیار کریں گے، اور میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو ان جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ معلوم ہوا کہ جہنم کو کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ابلیس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
सूरत साद आयत नंबर 85 में, बेशक मैं ज़रूर तुझसे और तेरी पैरवी करने वालों से सबसे जहन्नुम भर दूंगा। आयत नंबर 14 में इरशाद है, तो अब चखो इस बात का बदला कि तुमने अपने इस दिन की हाजिरी को भुला दिया था। बेशक हमने तुम्हें छोड़ दिया और अपने अमाल के बदले में हमेशा के अजाब का मज़ा चखो। जब काफिर जिन्नात और इंसान जहन्नुम में दाखिल होंगे तो जहन्नुम के खाजिन उनसे कहेंगे, तो अब अजाब का मज़ा चखो, क्योंकि तुमने अपने इस दिन की हाजिरी को भुला दिया था और दुनिया में ईमान ना लाए थे। बेशक हमने तुम्हें अजाब में छोड़ दिया, अब तुम्हारी तरफ कोई तवज्जो ना होगी और तुम अपने कुफ्र व तकज़ीब के बदले में हमेशा के अजाब का मज़ा चखो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान